بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 2 دسمبر ہے اور ربیع ثانی کی 4 تاریخ ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلیٹن۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت طلبہ یونینز کی بحالی کی غرض سے بین الاقوامی تعلیمی اداروں میں رائج بہترین نظام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جامع اور قابل عمل ضابطہ اخلاق ترتیب دے گی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے کیا۔ یاد رہے کہ جمعے کو لاہور سمیت پاکستان بھر میں کئی طلباء نے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہوئے مارچ کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا تھا۔ وزیر اعظم کے ٹویٹ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر اس پابندی کے اٹھائے جانے کا امکان کم ہے۔ اگرچہ وزیر اعظم اپنے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے یہ پابندی فوری طور پر ختم کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ دریں اثنا گزشتہ روز طلباء تنظیموں کے فعال کارکنوں پر غداری جیسے غیر معمولی اور سنگین الزامات کے مقدمات سامنے آنے پر انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پاکستان میں جمہوری آزادیوں کے لیے سرگرم کارکنوں کے بارے میں حکومتی اقدامات کی مذمت کی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے حکومت پاکستان پر زور دیا ہے کہ طلباء کے پرامن احتجاج کے خلاف کریک ڈاؤن بند کیا جائے۔ چین اور پاکستان کی مشترکہ بحری مشقیں۔ چین کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ بیجنگ اور اسلام آباد کی مشترکہ بحری مشقیں آئندہ ماہ پاکستان میں ہوں گی۔ یہ مشقیں پاکستان کی مسلح افواج کی سالانہ مشقوں کا حصہ ہوں گی۔ خیال رہے یہ مشقیں ایسے وقت میں ہوں گی جب پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں تناؤ کی وجہ سے خطے کی صورتحال کشیدہ ہے۔ مبصرین کا خیال ہے کہ پاکستان کے سمندری تجارتی راستوں کو کھلا رکھنے کے لیے بحریہ کے یہ مشقیں کافی اہم ہیں۔ چینی وزارت دفاع کے مطابق یہ مشقیں دونوں ملکوں کے فوجی اور دفاعی تعاون کو مضبوط بنانے اور دونوں ملکوں کی بحریہ کے درمیان اسٹریٹجک تعاون بڑھانے میں معاون ثابت ہوں گی۔ سری لنکا کے نئے صدر گوتابایا راجپکسا بھارت کے دورے پر ہیں۔ ایک تقریب کے دوران خطاب میں انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اونچی سطح پر لے کر جائیں۔ بھارت کے وزیر اعظم مودی نے سری لنکا کی سیکیورٹی میں بہتری لانے کے لیے $5 کروڑ کے قرضے کا اعلان کیا اور یہ کہا کہ بھارت پہلے ہی سری لنکا کی پولیس اور اہلکاروں کو انسدادی دہشت گردی کی تربیت فراہم کر رہا ہے۔ یاد رہے ماضی میں بھارت اور چین اس جزیرہ نما ملک میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ دیکھنا باقی ہے کہ سری لنکا کے نئے صدر گوتابایا راجپکسا بھارت اور چین کے درمیان توازن کو کس طرح برقرار رکھ سکتے ہیں۔ سعودی عرب نے G20 کی صدارت سنبھال لی۔ سعودی عرب نے دنیا کے 20 بڑی معیشتوں کے گروپ G20 کی صدارت سنبھال لی ہے۔ سعودی عرب یہ منصب سنبھالنے والا عرب دنیا کا پہلا ملک ہے اور وہ اگلے برس نومبر میں G20 کی سربراہی اجلاس کی میزبانی کرے گا۔ عراق میں گزشتہ چند ہفتوں سے جاری پرتشدد مظاہروں کے بعد پارلیمان نے وزیر اعظم عبد المہدی کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے۔ مظاہرین حکومت سے نوکریوں، کرپشن کے خاتمے اور بہتر شہری سہولیات دینے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ عراق میں مظاہرے وزیر اعظم عبد المہدی کی حکومت کا 1 سال مکمل ہونے کے موقع پر آن لائن دی گئی کال کے جواب میں کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ ماہ بھی عراق کے وزیر اعظم عبد المہدی نے مظاہروں میں ہونے والی ہلاکتوں کے بعد دارالحکومت بغداد میں کرفیو کا اعلان کیا، جبکہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس کو بھی بلاک کر دیا گیا۔ اس سے قبل اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ ان خبروں پر انہیں بہت تشویش ہے جن میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مظاہرین کے خلاف مسلسل آتشی اسلحہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ حالات حاضرہ کا یہ خصوصی بلیٹن کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ بلیٹن پسند آیا ہے تو اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ ہمارے کانٹیکٹ ڈیٹیلز اور سوشل میڈیا لنکس آپ کی سہولت کے لیے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔ تازہ ترین معلومات، تجزیوں اور تبصروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔